محترم محتشم حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لاریب سچی اور سچی کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ اپنی معرفت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، اور پھر ہم سب کو سنا کر سمجھ سمجھا کر ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے اور پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال ہر انسان کی ضرورت ہے، دولت ہر انسان کی طلب ہے۔ اس مال اور دولت کی طلب کے لیے کوئی تاجر بنا ہوا ہے، کوئی آجر بنا ہوا ہے، کوئی اجیر بنا ہوا ہے، کوئی کارخانہ بنا رکھا ہے، کسی نے فیکٹری بنا دی ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہر انسان رزق کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے۔ رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ رزق جو تم لیتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو۔ تو حلال ذرائع سے حلال رزق حاصل کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ لیکن فی زمانہ دولت، مال، جائیداد کی ہوس اور لالچ کچھ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ کچھ اللہ والوں کے علاوہ جن کا ایمان، اعتقاد، یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی چیز کی کوئی طلب نہیں ہوتی، ان کے علاوہ عموماً اکثریت لوگوں کی اس جانب گامزن ہے کہ ان کو مال چاہیے، دولت چاہیے، جائیداد چاہیے۔ اب وہ مال، دولت، جائیداد کا طریقہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے حاصل ہو، کسی بھی طریقے سے حاصل ہو، کسی ذریعے سے حاصل ہو، ملنی چاہیے۔ آرزو یہی رکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ذریعہ میرے ہاتھ لگ جائے کہ میں راتوں رات کروڑوں پتی بن جاؤں۔ اکثریت انسانوں کی یہ طلب ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مال اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ اختیار کر جاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ناپسند بھی فرماتا ہے، اور ان کے اختیار کرنے سے اللہ نے منع بھی فرمایا ہے۔ جھوٹ بول کے حاصل کرنا ہو تو کر سکتے، مال چاہیے چاہے دھوکہ دے کر ہو، دولت چاہیے کسی کے ساتھ فراڈ کر کے ہو، پیسہ چاہیے چاہے کسی کا حق غصب کر کے ہو، پیسہ چاہیے چاہے رشوت کے ساتھ ملے، مال کی فراوانی ہونی چاہیے چاہے وہ سود کی صورت میں ہو، مال کی جو ہے نا وہ انسان کے پاس بہتات ہونی چاہیے چاہے وہ جوا کھیل کر کیوں نہ ہو۔ گویا ہر قسم کا حرام عمل، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ عمل، وہ طریقہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کے یا اس کو اختیار کرنے پہ منع فرما رکھا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، انسان صرف مال اور جائیداد اور دولت کے لالچ میں ہر وہ طریقہ اختیار کر جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور شریعت میں منع ہے۔
جبکہ ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کا یہ ایمان اور یہ ایقان اور یہ یقین اور پختہ جو ہے اس کا ذہن ہونا چاہیے کہ میرا رزق اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ رازق اللہ ہے، رزق ہر انسان کو اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ ایمان کی یہ آرزو اور خواہش اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان اس بات کے اوپر پکا یقین کر لے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، ملے گا مجھے وہی جو اس نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جو رزق میرا ہے مجھے وہی ملے گا، تقدیر مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے، اس سے کم بھی ملتا نہیں ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذات پر ہی، اللہ کے ذمہ کرم پر ہی واجب ہے، لازم ہے، اللہ کی ذات نے اپنے آپ پر واجب کر رکھا ہے، ہماری طرف سے واجب نہیں، اللہ نے اپنا فضل اور کرم ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ ہر ذی روح کا رزق میں عطا فرماؤں گا۔ ہر ذی روح کا، زمین پر چلنے والی ہر چیز، انسان تو انسان رہا، ہر حیوان، چرند، پرند، کوئی بھی چیز جو اللہ نے ذی روح پیدا فرمائی ہے اس کا رزق اللہ نے فرمایا میں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ایمان والے کا ایقان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد بھی فرماتا ہے وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ رب جسے چاہتا ہے اپنی وسعت کے ساتھ اپنا خاص فضل عطا فرماتے ہوئے اس کو رزق کی بہتات عطا فرما دیتا ہے، رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ کثیر رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو تنگی معاش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، ہر انسان کو یہ آیت کے چند الفاظ یاد ہیں، واللہ خیر الرازقین، ہر انسان یہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر رزق دینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر سب سے بہتر رزق کوئی عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، انسان کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ جب انسان یہ الفاظ زبان سے بولتا ہے تو اس کے اعمال اور اعضاء کا بھی یہ تقاضا ہونا چاہیے، ایمان کی رمق کا یہ اس کا تقاضا ہونا چاہیے کہ میرا رزق صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ملے گا وہی جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ تو اب رزق کا حاصل کرنا، رزق کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے تحت، کہ جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں اس کے لیے ذرائع اختیار کرو، اس کے لیے اعمال کرو، اس کے لیے کوئی کام کاج کرو، لیکن وہ ہونا حلال چاہیے، وہ ہونا صحیح چاہیے، وہ ہونا درست چاہیے، وہ عمل ہونا چاہیے جو رب کو پسندیدہ ہے، جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کی ذات نے اور اللہ کے دین اسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کوئی وسیلہ اختیار کرو۔ لیکن جب انسان مال، دولت، جائیداد حاصل کر رہا ہو تو اس کے دل کے اندر مال کی ہوس، لالچ اور ہرس اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ رزق ہی اس کے دل کے اندر جاگزیں ہو جائے، رزق ہی اس کے دل کے اندر گھیرا ڈال جائے، کہیں اتنا دور نہ نکل جائے رزق حاصل کرتے کرتے کہ رزاق کو ہی بھول جائے۔ جو رزق دینے والا ہے، جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو خدا ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، انسان چند روپوں کی خاطر، وہ روپے کہ جن کا دنیا کے اندر رہ جانا ہر انسان کو یقین ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، ان روپوں کی خاطر اپنے رب سے غفلت اختیار کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال حاصل کرنا
جائیداد بنانا، روپے اکٹھے کرنا، مزدوری کرنا، یہ رب کا حکم ضرور ہے، لیکن اتنا کہ اس رب کو نہ بھولنے پائے، اس رب کا ذکر اس کے دل سے نہ جانے پائے، اس کے دل سے خدا نہ نکلنے پائے، اللہ کی ذات نہ نکلنے پائے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مطلق طلب دنیا، تصرف دنیا قرب شیطانی ہے، کہ صرف انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے، اللہ کو بھول جائے، کہیں ذکر نہیں، کہیں فکر نہیں، کہیں نماز نہیں، کہیں اللہ اور رسول کے تذکرے نہیں، کہیں دین اسلام اور شریعت اسلام نہیں، صرف پیسہ، صرف دنیا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں قرب شیطانی ہے، شیطان کا قرب حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ مطلق طلب عقبہ نادانی ہے، اور اگر کوئی انسان دنیا کو چھوڑ دے، صرف کہے کہ میں نے صرف اللہ کے ساتھ ہی معاملہ رکھنا ہے، میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، دنیا کے ساتھ میری کوئی نسبت نہیں ہے، میں دنیا والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی میاں، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی اولاد، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں نادانی ہے، یہ بے سمجھی ہے۔ تصرف دنیا و معرفت الہی، تصرف دنیا بھی ہو، معرفت الہی بھی ہو، جمعیت جاودانی ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں کو لے کر اگر کوئی چلے تو پھر دل کا ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اس کو مل جاتا ہے۔ دنیا بھی ضروری ہے کہ انسان کہے کہ دنیا کے بغیر میں زندہ رہ جاؤں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ انسان کے پاس مال نہیں تو زندہ رہنے کے لیے رزق کہاں سے لائے گا؟ زندہ رہنا بھی لازم ہے، زندہ رہے گا تو رب کو یاد کرے گا۔ مال ضروری ہے، دولت ضروری ہے، لیکن اللہ کے ذکر اور فکر کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، اللہ کی یاد کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اہل فقر ہمیشہ رب کے دیدار میں رہتے ہیں، رب کے دیدار کی طلب میں رہتے ہیں۔ اہل علم پر اللہ نے دوزخ حرام کیا، تو اہل فقر یعنی فقیر کے اوپر جنت اور دوزخ دونوں کی طلب جو ہے وہ اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے ساتھ شرف دیدار حاصل ہو جائے، لقاء ربہ، رب سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل اختیار کرے، برے اعمال سے محفوظ رہے، اپنے آپ کے دل سے گناہوں کا خیال اور تصور تک نکال دے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے اماج گاہ ہے، اللہ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ ہے، اللہ کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، نور و تجلیات کے حاضر ہونے کی، یہاں پر برسات ہونے کی، یہ دل اللہ نے اس کو اپنی جگہ بنایا ہے۔ حضرت مائے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان سے کسی نے پوچھا اے اماں آپ یہ عبادت کس لیے کرتی ہیں؟ اب دیکھیں نا، اللہ والوں کا الگ ہی طرز ہے، اللہ والوں کی سوچ الگ ہے، ان کا عمل الگ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں، اے اللہ اگر میں تیری عبادت، تیرا ذکر و فکر جہنم اور دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں تو پھر مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اے اللہ اگر میں یہ عبادت و ریاضت جنت کے لالچ میں کرتی ہوں، بہشت کے لالچ میں کرتی ہوں، تو پھر مجھے جنت اور بہشت عطا نہ کر۔ اگر میں یہ عبادت اور ریاضت تیرے دیدار کے لیے کرتی ہوں، تیری زیارت کے لیے کرتی ہوں، تو پھر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ فرما۔ یہ اللہ والوں کا طرز ہے۔ اگر حور و جنت ہی بسی ہے دل میں، شاعر کہتا ہے اگر حور و جنت ہی بسی ہے دل میں، عبادت کیا ہے؟ یہ تو سوداگری ہے۔ اگر انسان حور و جنت کے لالچ میں ہی کرے اللہ والوں کی زبان کے مطابق، تو یہ تو سوداگری ہوئی کہ انسان عمل کرے ادھر جنت کی طلب رکھے۔ اے اللہ ہم نہ جنت چاہتے نہ دوزخ کے اندر جانا چاہتے، ہمیں چاہیے تو صرف اور صرف تیرا دیدار چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیری ملاقات چاہیے۔ اسی طرح حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ عبادت اور ریاضت کر کے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، یہ غیب سے ان کے پاس ندا آتی ہے تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اتنی مشقت اٹھاتا ہے، کیا تو عرش کے لیے یہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ، عرش جو ہے یہ تو روحانیوں کی جگہ ہے، میں روحانی نہیں ہوں۔ پھر ندا آتی ہے کیا تو کرسی کی خاطر کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا کرسی تو کر و بیاں کی جگہ ہے، غرور و تکبر کی جگہ ہے، میں کر و بیاں بھی نہیں ہوں۔ پھر ندا آتی ہے کیا تو یہ عبادت آسمان کے لیے کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ آسمان فرشتوں کی جگہ ہے، مولا میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ پھر آواز آتی ہے بایزید بستامی کیا تو جنت اور بہشت کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بہشت اور جنت پرہیزگار اور نیکوکاروں کے لیے ہے مولا، میں نیکوکار اور پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ کیا تو جہنم کے لیے کرتا ہے کہ اس سے تجھے بچا دیا جائے؟ مولا وہ تو منکروں کی جگہ ہے، نافرمانوں کی جگہ ہے، میں منکر بھی نہیں ہوں، نافرمان بھی نہیں ہوں۔ تو اے بایزید بستامی تو کس لیے کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں صرف تیرے دیدار کے لیے عبادت کرتا ہوں، تیری زیارت کے لیے عبادت کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں، تیرے شوق دیدار میں عبادت کرتا ہوں۔ ندا آتی ہے اگر میں بھی تجھے نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سرد آہ نکالتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، روح کب سے انصری سے برباد کر جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، یہ اللہ والوں کا اپنا عمل ہے کہ وہ دین کو اپنے ساتھ رکھتے اس لیے ہیں کہ ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اگر چاہیے تو صرف اور صرف دیدار خدا چاہیے، زیارت خدا چاہیے، ہم صرف اللہ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں من یشتری ومن الناس یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ لوگ تو اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا ہر عمل وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، لوگو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر لو، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ تم اگر مجھے تلاش کرو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں نا ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا خدا کہاں ہے، ان کو بتاؤ فانی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تو اپنے وجود میں ہی ذرا غور کر لے، میں تو تجھے تمہارے وجود میں مل جاؤں گا، تمہارے وجود کے اندر میں ہوں۔ وفی انفسکم، تم اپنے وجود میں ہی غور کرو، اپنے جسم میں ہی غور کر لو، میں خدا تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ ذرا تلاش تو کرو، ذرا غور تو کرو، تم اس کے اوپر تھوڑی سی محنت اور کوشش تو کرو۔ اسی جانب وہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری ربائی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج خجر دی، نہ کر منت خاج خجر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ شوق دا دیوا بال ہنیرے، شوق دا دیوا بال ہنیرے، متاں لبے وسط کھڑاتی ہوں، مرن تھی پہلا مر گئے باہو، مرن تھی پہلا مر گئے باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو، جنہ حق دی رمز پہچان لی، جن کو اللہ کی پہچان مل گئی،
جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جن کو اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا، وہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی دنیا سے مرتے ہوئے اس کا مصداق بن جاتے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، حدیث میں آتا ہے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس دنیا سے مرنا، جو موت آتی ہے اس مرنے سے پہلے دنیا میں زندگی کے عالم میں مر جاؤ، اپنا اندر مار دو، اپنے اندر کا نفس مار دو، اپنے رب کی پہچان کرو، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اپنے خدا کو جانو، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال اختیار کرو کہ وہ رب تمہارے دل میں آ بسے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ این اللہ تعالی، ہمارا رب کہاں ہوتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فی قلوب عبادہ، رب اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ دل، یہ جگہ، یہ خانہ، اس کے اندر اللہ رہتا ہے۔ اب مجھے بلکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبد المومن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، اگر سما جاتا ہوں تو اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، اگر میں سما جاتا ہوں تو بندہ مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے ایک شعر بھی لکھا تھا نا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھندئی، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھندئی، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلیں چ رہندئی۔ ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں، رب اس دل میں رہتا ہے۔ اس دل کو اب جس جگہ پر آنے کی جگہ اللہ کی ہے، مجھے بتائیں اللہ ناپاک جگہ پہ آئے گا؟ غلط جگہ پہ آئے گا؟ تو جو پاک ہے جگہ ہے وہ پاک ہے خود، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، وہ خود پاک ہے، پاکیزہ چیز جگہ کو ہی پسند فرماتا ہے، خود پاک ہے۔ تو جس دل میں اس نے سمانا ہے وہ پاک ہونا چاہیے نا۔ وہ دل، اگر ہم میں سے ہر ایک کی طلب تو ہے نا اللہ راضی ہو، راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے آنے کی جو جگہ ہے، سمانے کی جو جگہ ہے، جہاں پر اس کے انوار و تجلیات کے نزول ہونے کی جگہ ہے، وہ پاک ہے، تو یہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر اس کو تو نے جھوٹ، فریب، دھوکہ، چغلی، غیبت، ان گناہوں کے ساتھ آلودہ کر رکھا ہے، بتاؤ اللہ کی ذات آئے گی یہاں پہ؟ بے اطاعتی، نافرمانی، بے نمازی پن، اللہ سے دوری، غفلت، یہ ساری چیزوں کے ساتھ دل بھرا ہوا ہو، مال و دولت کے ساتھ دل بھرا ہوا ہو، یہ جگہ خالی ہی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات آئے گی کیسے؟ جگہ پاک ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات آئے گی کیسے؟ اگر اس دل میں تو چاہتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل میں محبت الہی آئے، اللہ کی رضا آئے، میں دیدار خدا سے مشرف ہو جاؤں، تو پہلے اس خانہ خدا کو جس میں اللہ کے سمانے کی جگہ ہے، اس کو اس کے قابل بنا، اس کو صاف کر، غلاظتوں سے صاف کر، گناہوں کی آلودگیوں سے صاف کر، اس کو اللہ کے لیے پاک کر۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ الا اللہ کی ضرب لگا، اللہ کی ضرب لگا، ذکر خدا کی ضرب لگا، یہ آہستہ آہستہ پاک ہو جائے گا، یہ آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گا۔ لا لکل شیء سیقالۃ و سیقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز اگر گندی ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور آلہ ہے۔
لوہے کو زنگ لگ جائے نا تو اس کو صاف کرنے کے لیے ریگمار کی مثال ضرورت پڑتی ہے. لکڑی خراب ہو جائے اس کو صاف کرنا ہو تو رندہ لگانا پڑتا ہے. برتن خراب ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے صابن وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دل جب گناہوں کی آلودگیوں کے ساتھ لٹھڑ جائے اور غلط ہو جائے، گندا ہو جائے، غلاظت میں بھر جائے، تو اس کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی یہ دل صاف ہو جاتا ہے، یہ دل پاک ہو جاتا ہے. جب یہ تیرا دل صاف اور پاک ہوگا تو اللہ اسی جانب تو ارشاد فرما رہا ہے پھر جب میرا تیرا دل پاک ہوگا میں اس میں سماؤں گا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. پھر جب تم اپنے وجود پر غور کرو گے نا، اپنے جسم میں غور کرو گے، میں رب تمہیں اندر ہی مل جاؤں گا. ذرا تلاش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا ذکر و فکر کرنا ہے، کچھ میری رضا کے لیے عمل کرنا ہے، کچھ کرنا پڑے گا. جب تم اس جگہ کو صاف کر لو گے میں سما جاؤں گا تو پھر تیرے اندر ہی میں مل جاؤں گا. کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، یہ جملہ مشہور ہے نا، ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے، لیکن ڈھونڈنا تو پڑے گا نا، تلاش تو کرنی پڑے گی نا. تو اس ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے. اس ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سب سے اعلیٰ ہے. ارے رکوع اور سجود کی عالم میں جب تو سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ لگتا ہے، تو وہ میرے رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ بعض اوقات بندوں کی آنکھوں سے حجابات ہٹا کر خود رب کائنات اس کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. آ تو صحیح، اس رب کی جانب توجہ تو کر، اس خدا کی جانب تو آنے کی کوشش تو کر، اس کو راضی کرنے کی کوشش تو کر، اس کی بارگاہ میں جھک تو صحیح. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگانے کے لیے پہلے دل کو پاک اور صاف تو کر، پھر اس کو یاد کر. وہ تو کہتا ہے تو مجھے پکار کے تو دیکھ، تو مجھے یاد کر کے تو دیکھ، تو مجھے اپنے دل کے اندر بسا کر تو دیکھ، پھر تو مجھے بلا رہا، میں تجھے تیرے کہنے پر لبیک نہ کہوں، تیری آرزو کو پورا نہ کروں، تیری حاجات کو پورا نہ کروں، تیری پریشانیوں کو دور نہ کروں، تو مجھے خدا مت کہنا، مجھے اللہ مت کہنا. لیکن پہلے مجھے رب رب جان کر، خدا کو خدا جان کر، مالک کو مالک جان کر پہلے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تو سیکھ، پہلے میری بارگاہ میں جھکنا تو سیکھ، پہلے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگانا تو سیکھ، پہلے میری بارگاہ میں آنا سیکھ، میرا قرب حاصل کرنا سیکھ، پہلے میرے قریب آنا سیکھ. جب تو یہ سیکھ جائے گا تو پھر میں تیرے سارے اعمال کا کافی و شافی خود خدا بن جاؤں گا. اب ہر انسان چاہتا ہے مجھے رب کی رضا چاہیے، لیکن عمل ایسا کوئی بھی نہیں ہمارا کہ ہم اللہ کو اپنے قریب بنانے کے لیے، اس کے لیے قریب ہونے کے لیے کوئی عمل کر جائیں. بس مال چاہیے، صرف دولت چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، صرف جائیدادیں چاہیے، صرف فیکٹریاں اور ملیں چاہیے، بس پیسہ چاہیے، چاہے وہ جوے سے مل جائے، چاہے شراب سے مل جائے، چاہے رشوت سے مل جائے، چاہے سود سے مل جائے، کسی غریب کا حق غصب کرنے سے مل جائے، کسی کو جھوٹ فریب اور دھوکہ دینے کے ساتھ مل جائے، ہر حرام عمل. ارے رزق کے لیے تو اختیار کر جاتا ہے، اور وہ رزق جس کے لیے تو سارا کچھ کرتا ہے وہ سارے کا سارا دنیا میں چھوڑ کر تو نے جانا، رہ بھی دنیا میں جانا. بلکہ کل پرسوں سے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، باہر کسی عرب ملک کی ہے کہ وہ باپ مر جاتا ہے، قبر میں ہے، بیٹا اس کے پاس جاتا ہے کہ مرا پڑا ہے اب یہ میرے باقی بھائیے جو ہیں میں ان کو جائیداد کے حصے سے محروم کر دوں. وہ جائیداد کے پیپر لے کر باپ کے انگوٹھے لگوانے کے لیے قبر میں اترتا ہے، واضح دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں.
قبر میں اترتا ہے، قبر میں، اور جب ایک انگوٹھا لگوا لیتا ہے نا، وہیں پہ اجل آ جاتی ہے، وہیں پہ اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، وہیں باپ کی لاش کے اوپر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ قبر کے اندر باپ کے انگوٹھے لگوا رہا ہے۔ میری جیب میں یہ ابھی بھی ویڈیو موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو۔ باپ کے انگوٹھے قبر میں، اتنی لالچ، اتنی ہیوس، اتنا دنیا کے لیے۔ ارے یار، اتنا ہی تو اگر خدا کے لیے کرنا شروع کر دے، اتنی فکر تو اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے، تو اللہ تو کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، میں سب سے بہتر تمہیں رزق دوں گا۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور جس کے لیے میں چاہتا ہوں اس کے لیے رزق وسیع سے وسیع تر کر دیتا ہوں۔ صرف اللہ کی طرف آنا تو سیکھ، صرف اللہ کو اللہ بنا تو صحیح، خدا کو خدا مان تو صحیح۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، صرف اپنے وجود پر ہی غور کر لو، رب تمہیں مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق